پاکستان کے تمام جو میڈیا شامل ہیں یہ اور ہم اسی طور پہ ہم چاہتے تھے کہ ہم بلوچستان کے ہم YPF کا ڈیلیگیشن جو کہ تمام جو ہمارے یہاں پہ قومی سموہ کے ممبران بیٹھے ہیں یہاں ایک نیگیٹیوٹی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو کہ بلوچستان میں ٹیررزم کی بہت زیادہ ریٹ کر گئی ہے اور بڑی لائف یہاں پہ مشکل ہو گئی ہے، لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ یہ چیزیں یہاں کے چیلنجز بالکل درست ہیں، ہم آئے بھی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حالات ایسے بھی جو ہے خراب نہیں ہیں، یہاں پہ زندگی جو ہے وہ نارمل بھی، لوگ اس میں اپنے کاروبار میں بھی مصروف ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ امن بھی ہے۔ ہم سب کے آنے کا یہاں پہ ایک ہی مقصد تھا کہ جو جنریشن ہمارا فیوچر ہے پاکستان، جس کو ایز اے یوتھ نمائندے ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا یہ جو ڈیلے ہونا پچھلے 4-5 سال میں، پھر اس کے بعد فرسٹریشن انمپلائمنٹ کو لے کے، یہ آپ کو کبھی بھی لیڈ نہیں کرتی ہیں، کبھی بھی آپ کو اس چیز پہ آپ کا نریٹو سپورٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیٹ کے اگینسٹ بندوق نہیں کرتے۔ اسٹیٹ کا کام ہے ماں کا رول بھی ادا کرے، باپ کا رول بھی ادا کرے، جاب امپلائمنٹ کی کریٹ کی جائیں، اور یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے ہر بچے پاکستان میں، یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہر بچے کو ملنی چاہیے۔ آج ہمارے اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی، بلوچستان کے آنریبل CM صاحب سے ملاقات ہوئی، اور مجھے جان کے اور میرے تمام فرینڈس کو جان کر بہت خوشی ہوئی کہ جیسے میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان وفاق میں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں یوتھ پہ فوکس کر رہی ہیں، جو کہ آپ کی آبادی کا 60% ہے، اور کل جو ہے وہ پاکستان کا یہ لوگ ہیں، یہ لوگ بامور سنبھالیں گے۔ تو جس طرح وہ انیشیٹو پنجاب میں اور وفاق میں لا رہے ہیں، ویسے ہی جو CM بلوچستان ہے وہ بھی یوتھ کے لیے ایسے بہت سے انیشیٹو جن میں لون جو ہے کاروبار کے لیے انہوں نے رکھا ہے، اس کے بعد اسکالرشپس ہیں جو 100% یہ دے رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے یہاں تو ای-بائکس جو آپ کو پتہ ہے دی جاتی ہیں، اس کے بعد ہمارے لیپ ٹاپس بچوں کو دی جاتے ہیں۔ تو مختصراً یہی کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں بندوق دیکھنا نہیں چاہتے، ہم یہاں کتاب دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ ڈگری دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ امپلائمنٹ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ YPF کا جو چیپٹر ہے یہ نیشنل اسمبلی میں ایاز صادق صاحب جو ہیں ہمارے آنریبل اسپیکر، ان کا ویژن تھا کہ نیشنل اسمبلی میں 2003 سے یہ چیپٹر جو ہے YPF کا ایک بنا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تمام پاکستان کو اس میں انگیج کیا جائے، یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے تمام صوبوں میں وفاق کا لائزون کیا جائے، یہ کوارڈینیشن، یہ کولیبریشن کی جائے، تاکہ یہ جو مسائل ہر اوریجن کے ڈفرینٹ ہیں اور ہر صوبہ جو ہے وہ مختلف نیچر کے جو ہے جو گزرتا ہے چیلنجز سے، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے، اور ہم ایسی جو ہے جو پبلک اور یہ جو ہے فرینڈلی پبلک پالیسی میکنگ کریں جس سے ہماری یوتھ کو فائدہ ہو۔ اس میں ہم جو ہے اپنے تمام ممبران کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے ہیں، ان کی کیمپینز، ان کے سیمینار، ان کے ورکشاپ اور ان کی ٹریننگ کرائیں گے، تاکہ یہ لیجسلیشن میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں، تاکہ یوتھ جن مسائل میں سے اب ہے گزر رہی ہے ان کا حل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ بچے سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں، فرسٹریشن ہے، یہ لوگ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان سب کو نکالنا بھی جو ہے وہ اسٹیٹ میں اپنے ساتھ ہے تمام جو ہیں ممبران کی بہت مصنوع ہوں، کیونکہ حالات جو ہیں جتنے بھی مشکل تھے ان سب نے یہ ارادہ کیا اور میرے ساتھ آئے کہ ہم آپ کے ساتھ بلوچستان جائیں گے، وہاں پہ ہم جو ہے پارلیمنٹ ایجنٹس کو بھی ملیں گے اور وہاں کے یوتھ سے بھی ہم جو ہے اپنی بات کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ اور میڈیا والوں سے میری ادنا سی گزارش ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ TV اس طرح نہیں دیکھتے، ہمارے پاس ایک فون ہے جو کہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور ہم اس کو سارا دن انفارمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں، جس کے اوپر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بھی بہت آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی فیک نیوز آتی ہے یا نیگیٹو نیوز ہے وہ چند ملی سیکنڈس میں اتنی وائرل ہو جاتی ہے کہ پورا پاکستان اس کو دیکھتا ہے اور کمنٹ بھی کرتا ہے، نہ اس کو کوئی چیک کرتا ہے کہ اس کی اوتھینسٹی کیا ہے، یا وہ فیک ہے کہ یا وہ باقی کسی کی ریپوٹیشن خراب کر رہی ہے یا کسی کو وہ ہارم کرے گی۔ لیکن بلوچستان کی میڈیا سے میں کچھ یہ سوال میرے بھی ہیں آپ سے
کہ کیا یہ جو سی ایم اور اسپیکر نے ہمیں انیشیٹو سارے بتائے ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتے؟ کیا آپ کا کام نہیں ہے کہ بلوچستان کی ایک پازیٹیو پکچر بھی آپ ڈپکٹ کریں، لوگ یہ بھی دیکھیں کہ ایک ریسرچر جو ہماری بلوچستان کے لیے بن گئی ہے کہ یہاں صرف ٹیررزم ہے، یہاں پہ ہر بندہ بندوق لے کر ہی باہر نکلا ہوا ہے، یہاں پہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، اس کو بھی ختم کرنا میڈیا کا۔ آج ہم سب آپ سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ میڈیا کا ایک رول جو ہے پاکستان کے بننے سے اب تک جو ہے وہ آپ کا ایک نمایاں کردار ہے کہ جو چیز اچھی ہے اس کا بتانا بھی آپ کے پاس۔ آپ کی مجھے نہیں پتا کہ سی ایم سے اور اسپیکر صاحب سے ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یا میسج ہے یا ان کے انیشیٹوز ہیں وہ ریگولرلی جو ہیں وہ نیشن وائڈ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے، لیکن پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایز اے پاکستانی، ایز آپ کا یہاں پہ آپ ریزیڈنٹس ہیں بلوچستان کے، آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی کہ ہماری ایز اے نمائندہ ہے کہ اگر کوئی اچھی خبر ہے بولنی چاہیے۔ باقی آج جو ہم آئے ہیں، جمال الدین صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں وائی پی ایف کے، انہوں نے ایک یوتھ پالیسی پہ کام کیا اور وہ بڑی اپریشیٹ ہوئی، انہوں نے اس کا انوگریشن بھی کیا۔ ہمارا یہاں جو چیپٹر ہے وہ فارمولیٹ ہو گیا جس میں تمام 6 بورڈ ممبرس ہیں اور اس کے علاوہ جتنے ممبران صوبائی اسمبلی جو ہیں 45 سال سے نیچے ہیں وہ سب وائی پی ایف کے ممبر ہیں، اور ان کو بھی آج ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ یوتھ کے لیے آپ جتنی آواز جو ہے وہ اسمبلی میں اٹھا سکتے ہیں ان کے مسائل کی آپ اٹھائیں، کیونکہ حل جو ہے وہ پالیسی میکنگ سے ہی ہے، بندوق سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں کہ بلوچ قوم جو ہے وہ بڑی غیرت مند ہے، یہ جب لوگ مہمان نوازی پہ آتے ہیں تو اپنے گھر بکری بھی ہو تو اس کو بھی دیکھ کر جو ہے نا مہمان کی جو ہے توازو کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم آج پنجابی ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس نہیں بیٹھے، ہم آج پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جہاں پہ ہم یہی میسج دینے آئے ہیں کہ صوبے میں بھی امن کی ضرورت ہے۔ جب یہاں پہ امن ہوگا تو انٹرنیشنل مارکیٹ یہاں پہ انویسٹ کرے گی، یہاں پہ تبھی جو ہے وہ امپلائمنٹ آئے گی، یہاں پہ تبھی آپ کے آرڈر کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، کبھی بھی بندوق کے زور پہ چیزیں بہتر نہیں کی جائیں۔ ڈائلاگ جو ہے ٹیبل ٹاک وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر انسان کا بیسکلی وہ مرد ہے وہ عورت ہے، اور باعث ہوئے بغیر میں بھی خاتون ہوں، لیکن بات کروں ایکوالٹی کی، جینڈر ایکوالٹی کی، کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہاں پہ وومن امپاورمنٹ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھیں اگر میں ایز ایم خاتون یہاں سے پنجاب کی الیکٹڈ ممبر یہاں بیٹھی ہوں تو بلوچستان کی بھی کوئی بیٹی جو ہے وہ الیکٹڈ ہو کے صوبائی اسمبلی میں ہونی چاہیے۔ شائستہ صاحبہ ہماری جو ہیں ایکول رائٹس جب ہوں گے تبھی ایک دوسرے کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ تو آج آنے کا مقصد صرف بلوچستان یہ تھا کہ 2 دن اگر جو ہم آئے ہیں ہم پالیسی میکنگ پہ بات کر کے جائیں، اور نیکسٹ ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ یہ یہاں کے جو یوتھ کے میٹرز جتنے بھی ہیں ہماری تک ان کی رسائی ہو تاکہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں اور چیزیں جو ہے وہ بہتر کریں۔ بہت شکریہ۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی سب سے پہلے آپ لوگوں سے میں ہم مدد خواہ ہیں، کیونکہ ہمارا سی ایم صاحب کے ساتھ انٹریکشن تھا، اس میں چند ایسی چیزیں تھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھی میں ان پر ڈسکس ہوئی تو تھوڑا کلیئر ہو جائے۔ پھر سے میں آپ سب کا مشکور ہوں جنہوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمیں آپ لوگوں نے ٹائم دی، اور خاص طور پر اپنے پریزیڈنٹ صاحبہ جو ہماری پریزیڈنٹ ہے سیدہ مشین صاحبہ، جو بھی ہمارے آنریبل ممبرز ہیں جو ٹائم نکال کر یہاں پہ بلوچستان میں وائی پی ایف کا ایز اے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے عرض کی کہ 2003 میں اس کا بنیاد رکھی گئی تھی، صدر ریاض صادق صاحب جو کہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں، ان کی ویژن کے تحت کہ نوجوانوں کی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے پارلیمنٹیرین کے جو کہ نوجوان ہیں۔ جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہے 45 انڈر ایج 45 جتنے بھی ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ ہمارے ممبر ہیں آٹومیٹکلی۔ ریسنٹلی ہمارے پاس 8 ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے، اور آل اوور پاکستان 200+ ہمارے ممبرز ہیں۔ اور تاریخ میں پہلی دفعہ 2003 سے لے کر اب تک ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبے ہیں، اے جے کے ہے، جی پی ہے، اس میں آپ کی جو لیجسلیٹو باڈی ہے وہ وائی پی ایف کی بنی ہے وہ کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ محترمہ کو بھی جاتی ہے اور سی کو بھی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم جہاں تک وائی پی ایف کا اپنا ایک بنیادی ویژن ہے وہ ایک انٹرا پارٹی ہمارا فورم ہے،
جیسے کہ میڈم کی جو تعلق ہے وہ پاکستان مسلم یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں، میں خود پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے انفارمیشن سیکرٹری صاحب ہیں اقبال صاحب وہ MQM پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس دوسرے ہمارے ممبران ہیں، سعد اللہ صاحب کا PTI سے تعلق ہے، امتیاز صاحب کا PTI سے، اسی طرح اسامہ صاحب ہیں، ڈاکٹر شائستہ جدید صاحب ہے، اور ہماری ڈاکٹر بی صاحبہ ہیں، ان کا بھی تعلق پاکستان مسلم یوتھ سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کراس دا پارٹی ایک پلیٹ فارم ہے، جو کہ ہمارا جو مین رول ہے وہ لیجسلیشن کے اوپر ہے، پیس کے اوپر ہے کہ پیس کو کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ میڈم نے خود اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ بلوچستان کے لوگ بڑے غیور ہیں، بلوچستان کے لوگ جو ہے بڑے مہمان نواز ہیں، تو آپ سب بھائیوں کی توسط سے ہم ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں صرف نہتے کا قتل نہیں ہوتا، بلوچستان میں پنجابی بھی آ سکتا ہے، سندھی بھی آ سکتا ہے، پٹھان بھی آ سکتا ہے، KP کا بھی آ سکتا ہے، سب کا بلوچستان جس طرح ہم پنجاب جا سکتے ہیں، جس طرح ہم سندھ جا سکتے ہیں۔ یہ ہم سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ بلوچ ہو، آپ سندھ میں کیا کر رہے ہو، آپ بلوچ ہو پنجاب میں کیا کر رہے ہو، یہاں بھی ان کا اتنا حق ہے۔ اور ہم ان عناصر کو یہ ٹھوس پیغام دیں گے کہ بلوچستان جو ہے کبھی بھی کسی کے ہاتھ کھلونا نہیں ہے۔ آج جو بلوچستان ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوانوں کا بلوچستان ہو یا ہمارے بزرگوں کا رکھا ہوا بلوچستان ہو، وہ بلوچستان ہے جس میں ہم قلم دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں آپ سب میڈیا کے بھائیوں اور بہنوں کا ہمیں کیونکہ بہت زیادہ سپورٹ درکار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں دو قسم کے جنگیں لڑی جائیں، ایک ہمارے سیکورٹی فورسز گئے دن شہادتیں دے رہی ہیں ان عناصر کا بلوچستان کا مقابلہ کرتے ہوئے، جن کی شہادتوں پر ہمیں فخر ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ہمارے سویلین بھی شہادتیں دے رہے ہیں صرف اور صرف امن کی۔ اور دوسرا جو ہے انفارمیشن بہت ضروری ہے، ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست ان کے لیے کیا کر رہی ہے، حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے۔ اور جو جتنے بھی آپ نمائندے دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان نمائندے ہیں، یہی جو ہے آپ کا جو دروازہ ہے آپ کا کھولیں گے تاکہ جو آپ کا جو انپٹ ہے وہ پاور کوریڈورز پر پہنچا سکیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح بلوچستان ہو، سندھ ہو، KP ہو، دوسرے ہمارے صوبے ہوں، علاقے ہوں، ہر نوجوان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس فیس کی بیٹھے جدھر اس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں۔ آخر میں پھر میں آپ کو سب لوگوں کا بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ کوئی اور اگر بھائی ہونا چاہے تو ہندوستان میں جو بے روزگاری ہے، وہاں پر جو سب سے بڑا بے روزگاری ہے، اس والے سے آپ پارٹی سے بھی ہے، ہندوستان کی یوتھ کے لیے کیا پیغام دے گی کہ وہ اپنے اس بڑا ایشو ہے بے روزگاری کا، اس کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کیا پالیسیز ہیں، کیا اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ بلوچستان کی یوتھ اس پر پورے نظام سے مایوس ہو چکی ہے، اس کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ جی بالکل، اس کے بعد تو میں بتا سکتی ہوں، لیکن وہی بات میں نے جو کی کہ فرسٹریشن بچوں میں جو ڈیلے ہونے ہیں، اور وہی اس کے ہی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ وہ پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، اس کا حل نکالنا ہے۔ اور آج جو اسپیکر صاحب سے اور میری CM صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامس تھے، ان کے تحت ان کے 30,000 بچے آلریڈی وہ سعودی عربیہ جا چکے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں جن میں پلمبرز اور یہ الیکٹریشینز اور نئی جو اسکلس سکھانا چاہ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، ان کے تھرو ان کو جرمنی وہ بھیجا جائے گا نئے پروگرام کے تحت۔ اب گزارش یہ ہے کہ اسٹرگل ایک انسان کے لیے جو ہے یہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اس کا اور ہم سب پہ یہ واجب ہے کہ ہم اس پہ زندگی ختم نہیں کر سکتے مایوسی، ہم خودکشی نہیں کر سکتے، خودکشی حرام ہے، لیکن اسی طرح ہم اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن میں 5 نمبر کلوز ہے کہ انکنڈیشنل ہمیں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ڈپریشن بھی دور ہو جائیں گے جب آپ کو امپلائمنٹ ملے گی، محنت کرنے ہیں آپ۔ بہت سے لوگ یہاں پر جو ہیں، ایک اگر میں کہوں کہ کوئی سبزی اور اگر کوئی جو ہے یہ لگاتے ہیں
दुकानें लगाते हैं बच्चे जहाँ पे वो मेहनत नहीं करना चाहते। हर बच्चे का ख्वाब है कि मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ और वहाँ पे शायद जाके जो है ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मैं उन सबको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो प्लेस आप अपने मुल्क में रहते हैं वो आप हासिल नहीं कर सकते, बाहर दूसरे यहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स और अगर ये स्किल डेवलपमेंट्स यहाँ पे ये कोर्सेज जो हैं ये सीएम ने स्टार्ट कर लिए हैं, तो ये चुटकी में तो सब ठीक नहीं हो जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा। लेकिन मैं यही गुजारिश करूँगी जमाल इस्लामी साहब को, हमारे डीएस हैं यहाँ पे, और जो हमारा यहाँ पे फोरम है जो बोर्ड बन गया, कि वो इस पर एम्फसाइज करें और वो जो है इसको परस्यू करते रहें कि क्या ये बात ठीक है कि जो हमें सीएम साहब ने इनिशिएटिव्स आज बताए हैं कि क्या वो इम्प्लीमेंटेशन उनकी चल रही है, उनकी एग्जीक्यूशन उस तरह हो रही है। तो इंशाल्लाह हम भी इस पर अपना पूरा जो है वो चेक रखेंगे ताकि ये जो मायूसी की एक बंदी है हवास में बन जाए। मैडम मेरा सवाल ये है कि आपने इसमें मैडम ने जो कहा, देखिए बलूचिस्तान के में आप जानते हैं ये इशूज बहुत ज़्यादा है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी इशू। आप मेरा मिसाल उठा लें, ठीक है जी, मेरे वालिद शहीद हो गए, मेरे भाई शहीद हो गए। अगर मैं चाहता, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं चाहता मैं बंदूक उठा के पहाड़ों में रोक कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पीछे भी कम से कम 10 मेरे नौजवान क्लास को उठा के आ जाते और हम रियासत को कहते कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया। मैं आइलैंड छोड़ के वापस आया, यहाँ पे मुझे सुकून मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है। लेकिन गुजारिश मेरे नौजवानों से ये है कि रियासत माँ है और माँ को भी कुछ चीज़ें बतानी है। आप जो है नौजवान है, तो नौजवान मैं आप बात करूँगा कि हम मायूसी से कभी नहीं की, हमें न्यूज़ जीना और सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को आने देना। मैडम मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने अभी बनाया यंग पार्लियामेंटेरियन, शायद इस तरह का नाम है। सवाल ये है कि पार्लियामेंट में एक मुकद्दस इदारा है जो सबसे मुस्लिम इदारा है, तमाम पाकिस्तान से लोग वोट के जरिए जाते हैं। इस बार अलग बात है कि किस तरह लोग हैं, मतलब आपको पता है। बात ये है कि आप लोग पार्लियामेंट में जाकर जो मसला आप यहाँ बयान कर रहे हैं या उंजाला की जो बातें यहाँ बयान कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोग पार्लियामेंट में ये बातें करनी चाहिए, वहाँ पर आप थोड़े समय कानून साजी करना चाहिए। एक तो आप लोग पार्लियामेंट को तकसीम कर रहे हैं कि यंग के नाम पर एक नया ड्रामा है कि रोड पार्लियामेंट को भी क्या हैसियत है, रोड पार्लियामेंट जो है। तो ये दूसरी बात ये है कि हमारे जो सूबे के जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनको तो पार्लियामेंट में बोलने दिया जा रहा है, उनकी बोलने की पाबंदी है, मीडिया पर उनकी तकारीर आती है, कट जाती है। तो सवाल ये है कि आप लोग पार्लियामेंट के अंदर सर स्ट्रगल करें ताकि हमारे लोगों की जो आवाज़ है वहाँ भी सुनाई जाए, वहाँ उनका साथ दिया जाए, बजाय इसके कि आप यंग वोट प्लाना बनाकर लोगों को उसको तकसीम करें। आपकी बहुत शुक्रिया। हर इंसान का अपना ओपिनियन है। आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली, बच्चे हैं। मैं सवाल किसी कर रही हूँ ताकि जवाब आपके बच्चे हैं, मुझे आप बताएं आपके बच्चे पार्लियामेंट का और मेरे बच्चे मैं जो आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे उसका जवाब मैडम दीजिए। आपके बच्चे हैं, बच्चों का वो जानती है और सुने तो सही, आप मुझे भी तो पूछे बोले थे। देखिए अब हमारा तो कसूर नहीं है कि हम सारे 44 के अंडर बिलो हैं और हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को चला रहे हैं, अल्लाह ताला का करम है। लेकिन अगर आपके पास 60% आबादी का इस टाइम यूथ है, जो कि सेगमेंट है आपका 18 से वोटर शुरू होकर 44 तक की एज का, तो वो सब यंग कंसिडर हो रहे हैं, उसमें ड्रामा तो कोई नहीं। लेकिन भाई आपने बात की कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे बोर्ड को फॉर्मुलेट हुए अभी मेरे ख्याल से 11 मंथ्स हुए, जिसमें सबसे पहले मुझे टास्क दिया गया कि तमाम पाकिस्तान को आप जोड़ दें, तमाम YPF के जितने नौजवान हमारे यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें। मुझे माशाल्लाह 6 महीनों से अपनी टीम और बोर्ड की हेल्प से हमने पूरे 4 सूबों में और दोनों रीजन्स में YPF फॉर्मुलेट। उसके बाद अभी जो मैंने रिसेंट एक रेजोल्यूशन पास कराई यूनानिमसली जो पूरे हाउस में, जिसमें SIC, PPP और हमारा MQM भी शामिल था, वो ये थी कि 35 साल तक के लोग जो हैं वो दोबारा CSS के एग्जाम्स में अपीयर हो सकेंगे। उनकी जो अटेम्प्ट्स है वो 3 से हमने 5 कर दी है, तो यूथ के लिए ही हमने वो काम किया। और दूसरा जो मैंने एज YPF के वहाँ से प्लेटफॉर्म से हमने एक बिल पास करवाया है जो कि अगेन यूनानिमसली कमेटी से भी पास हो चुका है। वो ये किया कि जितने लोग जो बच्चे हैं 18 साल तक की उम्र के, जो कि ऑर्डिनेंस जिनको हम कहते हैं, उनका हमने ये किया कि खुदा ना खास्ता जो रेप केसेस में या मर्डर केसेस में जो विटनेस होते हैं बच्चे, जो ट्रॉमाटाइज होते हैं, जो कि उसी ही जहाँ पर जो हमारे आम मुजरिम और कैदी वहाँ पे खड़े होकर जिरा करते हैं,
ہم نے وہ سیپریٹ کروا دی. اب ان کی جگہ بھی سیپریٹ ہوگی, ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ ہوگی. اگر وہ خود ان پرسن اپیئر نہیں کر سکتے فزیکلی, وہ آن لائن ہوگی. تو آپ بالکل اس بات پہ یقین رکھیں کہ جو میرے ساتھ یہ ممبر آج ہر حلقے کا ممبر بیٹھا ہے, یہ اپنے اپنے حلقے کے لیے آواز اجاگر کرتے ہیں اور ساتھ ہی یوز کے لیے. تھینک یو. آپ کے جانے کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ دوسرا ڈائریکٹر ایک سال میں ڈائریکٹر کی طرف چینج ہو رہا ہے. کتاب آپ نکالتی ہے وہ تقریباً سرکار سے جانی چاہیے کہ وہ اور پبلک سکون بھی آپ نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ بجٹ میں نوجوانوں کے لیے اس میں بنا رہتا ہے یوتھ پالیسی کا ایک ہے. دوسرا جو چیئرپرسن ہمارا ہوتا ہے اجلاس میں, تو اس سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کے بعد قومیت سے بالکل بھی. سب سے پہلے تو آپ نے یوتھ پالیسی کے حوالے سے یہ کیونکہ میں ایسا بندہ ہوں کہ میں زیادہ کریڈٹ نہیں لیتا, لیکن یہ چند چیزوں سے ایک ہے جس کے اوپر کریڈٹ لینے سے محسوس کرتا ہوں. کیونکہ 18ویں تراویح کے بعد جب آپ ایک یوتھ افیئرس ایک صوبے سبجیکٹ لا کے صوبے سبجیکٹ بنا, تو اس ٹائم سے لے کر اب تک جو پچھلے سال تک کوئی یوتھ پالیسی پہ کسی نے کام نہیں کیا. یوتھ صاحب کے دور میں یوتھ افیئرس کا کوآرڈینیٹر بھی رہا. اس کے بعد میں کیئر ٹیکر منسٹر فار یوتھ اسپورٹس کلچرل افیئرس میں رہا. تو میں نے یو این کے ساتھ ساتھ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, آپ کی گورنمنٹ دوسرے بھی آتے ہیں جی, اس کے ساتھ میں یوتھ پالیسی کا آتا ہے. اور اس میں ہم نے 700+ جو آپ کے نوجوان ہیں ان کو ہم نے بلا کے ویریس ویز آف لائف 11 ڈسٹرکٹس میں سے ہم نے ان کو بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں بڑا میں کیا. ہم نے 2 ڈومین اس میں رکھے, فارمل لرننگ اور نان فارمل لرننگ. کیونکہ ہم یہ ہوتا تھا کہ ہم اسکالرشپ تو دیتے تھے, لیکن جو بچہ آج 25 سال کا ہے اس کو تو ہم اسکول نہیں بھیج سکتے, اس کو تو ہم ٹریننگ کے لیے بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے ٹریننگ انہینسمنٹ کر سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں, اسکلس کو جو ایبلٹیز ہے اس کو کر سکتے ہیں. تو ہم نے نان فارمل اسپورٹس پہ بچہ ہے بچی اچھا کر کے ڈگری دکھاتا ہے, انہیں ہم پاور کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نوجوانوں کا ایک پالیسی جب آپ کے پاس نہیں ہوتا, دیٹ مینس یو ڈونٹ ہیو اے ایکشن پلان. ٹھیک ہے, آج میں بھی کھاتا ہوں 64% نوجوان ہیں, کل شاید آپ بھی بولیں گے اگر سیاست میں آ گئے کہ 64% نوجوانوں پر ہم سیاست بالکل کرتے ہیں, لیکن نوجوانوں کے لیے ایکشن پلان کرتا نہیں. تو الحمدللہ بھی ہو گیا. سی ایم صاحب کی بڑی مہربانی, راوت صاحب سے میں نے بات کی, انہوں نے سی ایم صاحب کی ڈائریکشن سے اپروو کرے گا. تو لہٰذا ابھی جو ہمارا پرٹیکولر میں ابھی آپ کے اپڈیٹ آپ کو دیتا ہوں, ہم نے پی ایس ڈی پی کے تحت ایک ہم نے پروگرام لانچ کیا. سی ایم صاحب ویری کائنڈ آف کہ ہم نے یوتھ امپاورمنٹ اور اکنامک امپاورمنٹ پروگرام لانچ کیا. اور کل بھی ہمارا جو یوتھ ریسورس سینٹر ہے ایوب اسٹیڈیم میں, وہ اس کی نیوٹریشن ہوئی تھی. اور اس میں یہ ہوا کہ بلوچستان میں پہلے کبھی بھی کیریئر کاؤنسلنگ پہ ہم نے فوکس نہیں, لیکن اس کے تحت 9 to 5 ڈیلی آپ کے بچے نوجوان کیریئر کاؤنسلنگ, اور یہ ہم پورے بلوچستان میں کرتے ہیں. اور اسی پروگرام کے تحت ہم نے 4 امبریلاز رکھے ہیں. ہم نے سوشل, پولیٹیکل اور آپ کا کلائمیٹ سے ہیوج ایشو اگر ہمارے نام آئے مانسون آج کل دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور پاکستان کو بہت ڈیوسٹیشن ہوئی ہے. تو ہم نے یہ رکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے کہ ہمارے نوجوان ہیں زیادہ سے زیادہ ہم نے کی دولت ہم نے رکھا ہے کہ اس کی انگلش ٹریننگ ہو. اور خاص طور پر خاص میں یہ کہ ڈیٹا بیس ہم کلیکٹ جاب انفارمیشن کی ہوتا کہ ہمارے نوجوانوں کو کم از کم ڈیٹا ان کو میسر ہو سکے اور ایک ایپلیکیشن کے کہ آپ ڈیجیٹل دور میں آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرا سوال آپ کا جو کہ یہ آئے ہیں ہمارے تمام علاقوں سے پاکستان, ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بلوچستان کو کوئی سمجھتے ہیں, بلوچستان ان کی دلوں میں دھڑکتا ہے. اور آج پہلے بھی میں ان سے گزارش کرتا رہا ہوں, آج پھر میں گزارش کروں گا آپ سب کے سامنے موقع کہ جب بھی بلوچستان کی بات ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ تلفی ہو رہی ہے, تو کم از کم لوگ آپ لوگوں کو بات, اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب ایک سوال یہ ہے کہ
بلوچستان کیونکہ پاکستان میں کے مسائل ایک طرف بے روزگاری کی مسئلہ مایوسی کا بلوچستان کا مسئلہ وہ یہ پارلیمنٹری کے بھی مانتے ہیں گورنمنٹ سے باہر کرپشن مس گورننس بیڈ گورننس ان دونوں چیزیں ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ اسکول میں ٹیچر پڑھانے والے ہیں سارے لیکن نہیں ہوتے اسی طرح ڈاکٹرس نہیں ہیں وہ سیفٹی کا رشتہ ہے وہ گیٹ بنتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے اگر آپ اور یہ مقابلے جو آتے ہیں کہ تعلیمات ہے آپ کا آج جو ہے اس کو ایکس کرنے کی ضرورت ہے یہ اسی کے وجہ سے ہم لوگ یونیورسٹی میں بھی آج انفیکشن کا سیشن ہوتا ہے جس میں ہم کون سی یونٹنس تاکہ ہم ان سے کریکشن کر سکیں ان کے مسائل جان سکیں کیونکہ دیکھیں جو میں ایک الیکٹڈ ممبر ہوں مجھے روٹ کاز پتہ ہے گراس روٹ لیول تک لوگوں کے ساتھ میں انٹیکٹ ہوں مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں اس طرح جماعت صاحب اگر یہاں پر بلوچستان میں رہتے ہیں تو یہ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے انمپلائمنٹ پاکستان میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ IMF کے قرضوں پہ انفارچونیٹلی چل رہا ہے اللہ کرے کہ وقت آئے کہ جب ہم قرضوں سے پاک ایک ریاست میں جو ہے وہ ہماری آنے والے وقت میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ یہاں کے رہائشی ہیں لیکن چیزیں چینج ہوں گی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جتنی اور ان کی کابینہ اس طرح کی کوشش کر رہی ہے اور چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو بس ایک چیز ہے کہ امید قائم ہے اور ہم چاروں صوبے جو ہیں پاکستانی ہم پاکستانی فیملی کی طرح جو کہ مجھے خاص ایک چیز کو پریشان کرتی ہے وہ یہاں کی انمپلائمنٹ سے بھی زیادہ یہ جو لڑائی ہے وہ اپنے خاندان والوں سے نہیں ہوتی وہ کسی دوسروں سے ہوتی ہے تو جو عناصر آپ کے ملک کے خلاف ہیں ان کے اگینسٹ تو آپ کو لڑائی لڑیں گی لیکن جو اپنے لوگ ہیں پنجاب ہے سندھ ہے KP ہے بلوچستان ہے وی ہیو ٹو یونائٹ اگر ہم پیسفل اور پروگریسو پاکستان آپ نے کہا بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ آپ نے کہا بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کے علم میں ملاقات ہے کہ بلوچستان میں آج بھی یہاں سے لوگ سفر نہیں کر سکتے سیکنڈ ٹائم اگر ہمیں یہاں سے کراچی کا پنجاب بھی نکلنا ہو تو ہم دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ مریض کیوں نہ ہو کیونکہ آج پاکستان کے آزاد ہونے سے لے کر آج تک بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ علاج کے لیے صحیح جاتے ہیں 30 لاکھ سے زائد بچے بلوچستان کے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں ہمارے جو ڈاکٹرس ہیں وہ جو ہے علاج اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے ڈاکٹروں کو بلوچستان سینٹر سے جہاں سے سونا نکلتا ہے وہاں کے بچوں کی چپل پاؤں میں کرنے کے لیے ہمارا جو بلوچستان کے حالات ہیں میڈیکل بہت الگ ہے اگر ہم تعلیم کا ریشو دیکھیں تو ڈگری کا ہم سے کافی فرق بلوچستان کے ہمارے جو بچے ہیں وہ آج بھی گیرجوں میں کام کرنے پر مجبور ہیں تو مطلب حالات کیسے جو آپ لوگ کے اولڈ جیسے ہمارے ساتھی نے کہا کہ اولڈ جو پارلیمنٹیرین تھے وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ سے استعفے دے کے وہ جہاں پہلے بھی آپ کی طرح وہ لوگ بھی اسی طرح باتیں کرتے تھے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن پارلیمنٹ میں انہوں نے آوازیں اٹھائی ان کی بات نہیں سنی تھی جبکہ مقدس ہے دیکھیں جی میں دوسری دفعہ کی ایم ہوں مجھے 4 سال میں دوسری دفعہ الیکٹ ہوئی اور میں نے جو اپنے لوگوں کو 10 کے لوگوں کو باتیں کی ہیں الحمدللہ کافی وقت ہر چیز ایفرٹ مانگتی ہے جو یہاں پہ ٹیچرس پڑھاتے ہیں یا جہاں پہ ڈاکٹرز جو ڈپلوائے ہیں ہاسپٹلس میں اس کے وہ زیادہ تو بلوچستان سے ہی ہوں گے تو ہر بندہ جو پاکستان کا رہائشی ہے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے آپ ہر ایک چیز کو بلیم کر دیتے ہیں گورنمنٹ پہ اداروں پہ مجھے ایک بات بتائیں بھائی میں آئی ہوں اور ایک دفعہ میری فیملی کی طرف سے تھوڑی ایجوکیشن آئی کہ آپ وہاں نہیں جا میں نے کہا جی میں بالکل جاؤں گی کیونکہ ہم لوگ ایک نیشنل کاز کے لیے نکلے ہیں ہم نیشنل کاز کے لیے اگر اس میں جان جاتی ہے ہم شہید بھی ہو جائیں تو نو میٹر کوئی ہوتا نہیں شہادت کا رتبہ ہی ہے لیکن ہم لوگ ایک اسمبلی میں ایوان کے نیچے 99
5 नाम जो अल्लाह के हैं उसके नीचे खड़े होकर कसम खाकर आते हैं कि हम इस मुल्क की सालमियत के लिए और अवाम, हर बंदे का ब्लेम आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। एक सीएम या पीएम ने हर स्कूल में जाके ये चेक नहीं करना कि जो एक टीचर है जिसने तनख्वाह के लिए यहाँ पे जॉब ली थी, 5000 बंदे से उसका एक नाम आया, हर बंदा उसका सिफारशी था, उसको जॉब मिली, क्या वो पढ़ाने के लिए ही वहाँ गया था? नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग तनख्वाह के लिए जो है वो नौकरियाँ ढूंढते हैं। अगर मैं किसी को कह दूँ कि वो खाक रोड के लिए कोई जॉब अप्लाई कर दे तो मुस्लिम कम्युनिटी से तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा मन है कि स्टेचर कितना इम्पोर्टेंट है। हम मेहनत से आ रही हैं, हमें मुल्क के लिए मेहनत की ज़रूरत है, और जब ये जज्बा हर एक पाकिस्तानी में आएगा उसी दिन ये मुल्क तरक्की कर काम करेगा। अच्छा मैडम, आपसे मैं थोड़ा ऐड कर दूँ, फिर आपका क्वेश्चन, फिर लास्ट क्वेश्चन। बलूचिस्तान का, आप भी मेरी तरह नौजवान है और मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आप मेरी तरह ही जज्बाती सवाल करते हैं, जज्बाती करते हैं। बलूचिस्तान के इसका भी समझना होगा कि वी आर इन स्टेट ऑफ लॉ, ठीक है जी, हमारे मौजूद लगते हैं। जो लोग हमारे वजूद के खिलाफ थे उसके साथ, उस मुल्क के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, ठीक है। हम सबको पता है कि प्रॉब्लम्स किधर है। बलूचिस्तान का 40% गालिबन आपका पश्तून है कि नहीं, आप कोई पठान है कि नहीं। आप भी उसी चीज़ से सफ़र करते हैं जिससे एक आम बलूच करता है। एक पंजाबी जो कि सेटलर आता है वो भी, उसको भी ना नौकरी मिलती है, ना एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना उसको हेल्थ एजुकेशन जो भी नहीं मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम रियासत के खिलाफ। नंबर 2 ये है कि ऐसा क्यों नहीं है कि पठान रियासत के खिलाफ बंदी होता है, सिर्फ बलोच नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है कि जो पंजाबी बलोचिस्तान में बसता है वो भी तो नौजवान है, वो भी तो सफ़र कर रहे हैं, वो क्यों बंदूक नहीं उठाता, सिंधी क्यों नहीं उठाते, सिरेकी कर रहता है वो क्यों नहीं उठाता। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आगे वाले जो हमसे रियासत से लड़ रहे हैं वो मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ना ताल्लुक बलूची नस्ल रिवाज है, ना वो एजुकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। वो कहता है कि APS ने हमारे बच्चों को सही किया खुदार ने, या उनका हक नहीं, ठीक है। इसी तरह हमारे कवाल जो शहीद हुए हैं उनका क्या कसूर है, वो तो हमें हमारे लिए आए जो मजदूर, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कि कोई रोड बना रहा है उसको भी आप शहीद करते हैं। स्कूल में, मशरूम के स्कूल में आपने रक्षे में धमाका कर दिया, उन बच्चों का क्या कसूर है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में एक्सटर्नल पावर्स हैं, लेकिन इस बात को भी हम लेकर दूसरी चीज़ों को रूल आउट नहीं कर सकते। और हमें उम्मीद है कि हुकूमत वक्त, चाहे वो फेडरल हो या सूबे हो, वो गवर्नमेंट में इंशाअल्लाह ताला कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जो आजकल हिंदुस्तान का एक हवा चल रही है, इंशाअल्लाह ताला इनको एक लास्ट क्वेश्चन अब्दुल्ला साहब। मैडम, आपने अभी जिक्र किया यूथ के लिए एजुकेशन और डिग्रीज की। 18वीं तरमीम के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ या डिपार्टमेंट्स की हम बात करें तो बहुत हुए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से या HCC की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हिंदुस्तान गवर्नमेंट का मौके पर डिपार्टमेंट और कोई फंड्स नहीं मिले। जिस किस्मकश में हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ का 170% है, 200 से 300% इजाफा हुआ, जो वहाँ के प्रोफेसर हैं उनको सैलरीज नहीं मिल रही और एजुकेशन छोड़ने पर मजबूर है। क्या आपके जो यूथ पार्लियामेंटेरियन फोरम है, क्या आपने नेशनल असेंबली में इस हवाले से बात की है, क्या आप लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट से इस हवाले से बात की ताकि बलूचिस्तान के जो यूथ है उनको एजुकेशन किस तरह दिया जाए? बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और मैं आपको बता दूँगा कि मैं पार्ट भी जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फेडरल एजुकेशन पर, मैं उसका खुद भी हिस्सा हूँ। तो वहाँ पे आए उस बिल आ रहे थे इंस्टीट्यूट्स के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उनके चेयरमैन के साथ हमारी ये पूरी डिटेल हमारी एक जो है मीटिंग हुई, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम हर यूनिवर्सिटी से एक रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे कि कितने बच्चे उनके हर साल वहाँ से ग्रेजुएट होती हैं और यूनिवर्सिटी उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या पार्ट प्ले करती है। तो उस पर हम बिल्कुल एक कट लगाने की उसमें जो है बिल्कुल इस पर हम आ गए हैं। और हमारी जो जनरल बॉडी का इलेक्शन है जो कि हम करीब YPF का जो होगा, और अब ये आप समझ रहे हैं वो जो हमारे भाई पूछ रहे थे कि YPF का ये ड्रामा हमने क्या रचाया है, ये इसीलिए रचाया है कि ये जो तमाम फैक्टर्स और एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का सबब बन रहे हैं, क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बन चुके हैं लेकिन उनका आउटपुट जीरो। बच्चे ग्रेजुएट तो हो रहे हैं, मास्टर डिग्रीज भी ले रहे हैं, लेकिन आगे हम उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। तो हमारा ओवरऑल, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे मैंने हमारे एक और मेंबर थे और मैंने उनसे डिस्कशन हुई
कि हम लोकेलिटी वाइज बच्चों को तालीम नहीं देते, कि अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट या अगर कोई एक ज़िला जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और एग्रीकल्चर पे उनको बच्चों को तालीम देनी चाहिए और वो कॉमर्स पढ़ा रहे हैं या वो IT में उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो ये भी हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो है उसी लोकेलिटी में नौकरी ढूंढते हैं, घर से दूर तो कोई नहीं जाना चाहता। तो हमारा बिल्कुल फोकस है, इसीलिए ये YPF का जो चैप्टर है ये तमाम पाकिस्तान में बना दिया गया है, ताकि हर इलाके की जो प्रॉब्लम है वो हमारे वफाद तक पहुँचे और हम उसका सुधार कर सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।